بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات ایک شاعر کے ساتھ، ایک خوش گفتار خوش لباس انسان کے ساتھ. بہت پیارے دوست، بہت اچھے انسان میرے ساتھ موجود ہیں. ارشد ملک صاحب. ارشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے. آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. ارشد صاحب بہت اچھے شاعر ہیں اور ان کی کتابیں جو پہلے آئیں میں ان کا ذکر بعد میں کروں گا. ایک بہت خوبصورت کتاب سفر نامہ، حاضر اللہ سائیں حج پہ گئے اور یہ کتاب لکھی. یقیناً بہت عمدہ کتاب ہوگی. محبت ایک سمندر ہے، شاعری کا مجموعہ. اس کے بعد کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں، یہ بھی کتاب ہے. یہ ان کی ذاتی کتاب ہے، لیکن انہوں نے جو انتخاب کیے ہیں ان کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے. جی ارشد صاحب، یہ کتابوں کا تعارف تو میں نے کرا دیا. جی انتخاب آپ نے شاعری کا بھی کیا، نعتوں کا بھی کیا، افسانوں کا بھی کیا. کل ملا کے کتنے انتخاب ہو گئے؟ تقریباً 30 انتخاب ہیں شاعری کے، اچھا. تقریباً 4 انتخاب نعت کے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 15 سے 20 انتخاب شاید افسانوں نثر کے. کے، نثر میں کے افسانہ، افسانوں میں کہانی، آتے، ٹھیک ہے. سب چیزیں. ہم بات اپنی شروع کریں گے، لیکن ذرا موڈ ماحول اسی وقت بنے گا جب آپ ایک خوبصورت سی غزل سنائیں گے، تو اس کے بعد ہم آگے سفر شروع کرتے ہیں. آپ پہلے ہم نعت کے 2 شعر میں آپ کو ضرور. سنیں. وہ ایک دن سوئے طیبہ جو میرا دل گیا تھا، واہ. وہ ایک دن سوئے طیبہ جو میرا دل گیا تھا، نظر کو جس کی تمنا تھی مجھ کو مل گیا تھا. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. واہ. وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، واہ. وہ جس مقام پہ جلتے تھے جبرائیل کے پر، اسی مقام سے آگے وجود گل گیا تھا. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. سجا ہوا یہ جو تعویذ دل پہ ہے ارشد، واہ. سجا ہوا یہ جو تعویذ دل پہ ہے ارشد، ہے نقش پائے محمد جو مجھ کو مل گیا تھا. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ، بہت شکریہ. بہت خوبصورت. واہ. اور غزل کے میں 2-3 شعر سناتا ہوں آپ کو کہ نئی غزل ہے. خیال و خواب میں کم کم دکھائی دیتی ہے. واہ. خواب و خیال میں کم کم دکھائی دیتی ہے. خیال و خواب میں کم کم دکھائی دیتی ہے، مجھے وہ عشق سے برہم دکھائی دیتی ہے. میں اپنے زخم کا ترکہ اسے دکھاؤں گا. واہ واہ واہ. میں اپنے زخم کا ترکہ اسے دکھاؤں گا. وہ ایک آنکھ جو مرہم دکھائی دیتی ہے. واہ واہ واہ. اور کبھی کبھی تو میرے جسم کی یہ اریانی، کبھی کبھی تو میرے جسم کی یہ اریانی کسی مزار کا پرچم دکھائی دیتی ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا، بہت اچھا. اور وہ ابر سی، وہ دھنک سی، وہ دھوپ سی لڑکی. واہ. وہ ابر سی، وہ دھنک سی، وہ دھوپ سی لڑکی، ہماری روح کا موسم دکھائی دیتی ہے. اور عجیب ہے یہ تیرے قرب کی ریاضی بھی، عجیب ہے یہ تیرے قرب کی ریاضی بھی، قریب جتنا رہوں کم دکھائی دیتی ہے. واہ. قریب جتنا رہوں کم دکھائی دیتی ہے، یہ کچرا چنتی ہوئی اپسرا مجھے ارشد. واہ واہ واہ. یہ کچرا چنتی ہوئی اپسرا مجھے ارشد، وقار حوا و مریم دکھائی دیتی ہے. واہ. خیال و خواب میں کم کم دکھائی دیتی ہے. واہ. اچھا صاحب، شاعری کا سفر کب شروع کیا؟ تقریباً 2000 میں نے شروع کر لیا تھا. اس سے پہلے میں نے ایک انتخاب کیا تھا غزلوں کا، غزلیں جو مشہور ہوئی کے نام سے. تو وہ کتاب مطلب لوگوں نے ایک دم سے اس کو خریدنا شروع کر دیا، ہاتھوں ہاتھ لیا اس کو، اور اسی سے میرا حوصلہ بھی بڑھا. اور لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ بھئی اس میں کیونکہ انتخاب کرنے والے کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے اور جس کو جج کیا جاتا ہے، تو اس میں انتخاب کرنے والے کی اپنی غزل نہیں ہے. تو میں نے اس کے جو نیکسٹ ایڈیشن تھا نہیں کی، تو میں نے جو نیکسٹ ایڈیشن تھا اس میں پھر ڈرتے میں نے ایک غزل شامل کی. تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں نے پسند کیا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا اور پھر چلتا چلا گیا.
نثر کی طرف بھی دھیان گیا آپ کا؟ نہیں، اس نثر سفر نامے کے نثر علاوہ کا میرا نہیں دھیان تھا. میں صرف شاعری کا سفر کر رہا تھا اور میں اس کے اوپر میں نے واچ کر لیا تھا کہ میں جتنی میری مصروفیت ہے اس مصروفیت میں جتنا وقت نکال سکتا ہوں وہ شاعری کے لیے ہے. شاعری کے ہاں لیے. جی بالکل. یہ محبت ایک سمندر ہے. جی واقعی بالکل. بتائیں نا جی کیسے ہے؟ اس میں 3 لائنوں کی میری ایک وہ ہے تروینی ہے کہ محبت ایک سمندر ہے کہ جتنا بھی کوئی ڈوبے کنارے پر ہی رہتا ہے. اسی لیے میں نے اس طرف آ رہا تھا کہ محبت ایک سمندر ہے. اس میں سے ہم کوئی چیز سننا چاہیں گے آپ سے. اس میں ہم بات چیت بھی کریں گے، ساتھ ساتھ دوستوں کو، سننے والوں کو، آنے والے مہمان کی تخلیق جو ہے وہ زیادہ سنواتے ہیں. میں ایک نظم آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں. یہ بیسیکلی نظموں کا مجموعہ ہے. ٹھیک. تو سنو تم وقت جیسے ہو، سنو تم وقت جیسے ہو، ہاں ہمیشہ ہی کسی جلدی میں رہتے ہو. ہاں سنو تم وقت جیسے ہو، ہمیشہ ہی کسی جلدی میں رہتے ہو. تمہیں جتنا بچاتا ہوں میں، جتنا سینت کر مٹھی میں رکھتا ہوں، تم اتنا خرچ ہوتے ہو. واہ. سنو تم عشق جیسے ہو، بہت سچے، بہت اجلے، ہمیشہ اتنے گہرے کہ تمہاری کھوج میں نکلیں تو اپنی سمت کا رستہ بھی کھو جائے. واہ واہ واہ. تمہیں کیسے کوئی سمجھے، تمہیں کیسے کوئی پائے. سنو تم شام جیسے ہو. واہ. سنو تم شام جیسے ہو، جو دن کے سرد ہونے پر ہمیشہ گھر کی نچلی سیڑھیوں پر میرا استقبال کرتی ہے. واہ. میری تنہائیوں کے کینوس میں رنگ بھرتی ہے. سنو تم دھوپ جیسے ہو، تمہارے جسم سے کرنیں ٹپکتی ہیں. واہ واہ. سنو تم دھوپ جیسے ہو، تمہارے جسم سے کرنیں ٹپکتی ہیں. میں جب پلکوں سے یہ کرنیں اٹھاتا ہوں تو میری آنکھ میں دنیا چمکتی ہے. واہ. میں ان چمکیلے لمحوں میں تمہارے ساتھ سایہ بن کے چلتا ہوں. واہ واہ. ہوا کی بانسری پہ تتلیوں کا لمس پہنے وصل کے منظر میں ڈھلتا ہوں. واہ 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 واہ. میں سنو کے حصار میں گم ہو گیا اور مجھے یاد آیا کہ اس وقت مجھے کمرشل بریک لینی ہے. سنو ارشد ملک صاحب، میں بریک سے واپس آ کے پھر دوسری بات کرتا ہوں. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. ارشد ملک صاحب سے بات چیت بھی ہوتی گی، ان سے خوبصورت چیزیں سنیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد اور دیکھتے رہیے ملاقات. جی ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات اور میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. میرے ساتھ موجود ہیں ارشد ملک صاحب اور آپ ان کی خوبصورت باتیں بھی سن رہے ہیں. میں تو ابھی تک اس نظم کے حصار سے نہیں نکلا. ارشد صاحب، دوستوں کی، لوگوں کی، آنے والوں کی کتابیں آپ شائع کرتے ہیں اور اتنی خوبصورت کتابیں بناتے بناتے پھر اپنی کتابیں اپنی جو ہیں اس کا خیال پہلے آ گیا تھا یا کہ پہلے دوستوں کی کتابیں شائع کرتے رہے؟ اچھا، یہ ایک الگ سے حادثہ ہے کہ جب میں نے اپنی کتاب شائع کی تھی، پہلے کمپائل کی تھی، تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ جو میری کتاب ہے اگر میں یہ کسی اور کو پبلش کرنے کے لیے دوں گا تو وہ شاید میرے معیار کے مطابق نہ پبلش کر سکے. صحیح. اور میں اپنی شاعری کو خود شائع کرنے کے لیے اس ادارے کا آغاز کیا. اچھا. اور بعد میں یہ بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ کتاب سے میں محبت کرتا ہوں. میں کتاب ہی لکھتا ہوں، میں کتاب ہی شائع کرتا ہوں، میں کتابیں پڑھتا ہوں. تو کتاب کی دنیا میں مطلب مجھے ویلکم کیا گیا اور ہر لحاظ سے میں اس کو میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں. آپ کا ادارہ جس میں آپ جو شروع کیا وہ بھی ایک معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ ایک اور ادارہ جو وہ آپ کی ادبی تنظیم سخنور، جی وہ بھی ایک اپنا منفرد اور معتبر مقام رکھتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، سخنور بنانے کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ جب میں نے ادب کی دنیا میں آنکھ کھولی تو میں نے ارد گرد دیکھا کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو فرد واحد پہ کام کر رہی ہیں، ایک فرد کے واحد کام کر رہی ہیں،
اور وہی کوئی باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو وہ اس کے اعزاز میں ایک تقریب کر لیتے تھے، اور ان کے اپنے ایک مقاصد تھے جو کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ ادب کے ساتھ بددیانتی ہے۔ تو تب میں نے ایک ایسی تنظیم جس کے باقاعدہ ممبرز تھے بہت سارے، اور ان کو اپنا کام کرنا، اور اس میں کسی قسم کا مطلب ہمارے کوئی مقاصد نہیں تھے، ہمارا مقاصد صرف ایک ہی تھے، اور وہ تھا ادب کا فروغ۔ صحیح، تو بہت سائیڈ، وہاں پہ بھی آپ ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ حاضر اللہ سائیں، ٹھیک ہے جی، یہ سفر نامہ حج پہ جانا ہر انسان کی خواہش بھی ہے، شوق بھی ہے، اور تگ و دو میں بھی ہوتے ہیں۔ وہاں تک جانا مبارک بات ہے، سفر نامے کی بھی مبارک بات ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے آپ نے؟ اچھا، یہ ایک تحریر ہے ایک شاعر کی۔ صحیح۔ مطلب اب میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں جب حج پہ گیا تو شروع میں ہم مکہ مکرمہ تھے۔ مکہ مکرمہ میں میری ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں میں بارش دیکھوں اور بارش میں اچھا، اس طواف کا مطلب میں مزہ لوں۔ صحیح۔ اچھا، لیکن میں 13 دن تقریباً ہم وہاں رہے تو بارش نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم یہ کرتے کرتے پھر مکہ مدینہ شریف چلے گئے۔ اب وہاں پہ روضہ رسول کو بارش میں بھیگتا دیکھنے کی خواہش، اس نے سر اٹھایا، اور میرے ساتھ ایک دوست تھے حاجی منیر صاحب، انہوں نے پہلے بھی حج کیا ہوا تھا، تو ان سے میں اکثر اس چیز کا ذکر کرتا تھا کہ یار یہ میں چاہتا ہوں کہ بارش دیکھوں، اور وہاں پہ مطلب بارش کبھی کم ہوتی ہے، تو وہ میری باتیں سن کے ہنس دیتے تھے۔ اچھا، ایسا ہوا کہ وہاں ہم نے تقریباً 10 دن اور ہم نے مکہ مدینہ شریف رہنا تھا، تو 10 دن تک میں روزے کی جالیوں کے ساتھ لگا یہ دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے بارش دیکھنی ہے۔ اچھا، تو 10 دن گزر گئے، بارش نہیں ہوئی، اور آخری دن تھا، بس باہر تیار کھڑی تھی اور ہم لوگوں نے واپس جانا تھا۔ اچھا، تو میں بڑا اداس تھا کہ یا اللہ میں نے اگر ایک دعا مانگی ہے اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میں اپنے بارے میں تھوڑا سا مطلب کنفیوز تھا یا مایوس تھا۔ تو میں نے یہ کیا کہ جب وہ بس میں بیٹھی نا تو وائف بیٹھی، تو میں نے ان کو کہا میں آتا ہوں۔ اچھا، اور میں بھاگا روزے کے جالیوں کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے پھر آپ یہ سمجھے کہ میں رونا شروع کر دیا، اور ایسا رویا کہ مطلب میں نے اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک، پھر میں نے کہا میں نے ایک خواہش مانگی ہے، ایک شاعر کی فرمائش ہے، لوگ تو آپ کے در سے کیا کچھ نہیں لے کے جاتے، تو میں نے تو صرف بارش مانگی ہے، تو مجھے نہیں ملی۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر وائف مجھے فون کرتی رہی، تو میں ایسے ہی مطلب اداس آیا، گاڑی کی طرف بیٹھا، تو جیسے ہی گاڑی چلی تو اس کی ونڈ اسکرین پہ ایک قطرہ پانی کا گرا بڑا سا، اور کسی کی آواز آئی بارش۔ تو میں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، اور میرے ایک ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تو اس کے بعد اتنی شدید بارش ہوئی کہ وہ تقریباً ہم نے جو وہاں مدینہ شریف سے جو سامان وغیرہ خریدا تھا، وہاں پہ سامان کی کیئر کے لیے اوپر انہوں نے چھت پہ رکھا ہوا تھا، اور کوئی ایسا سامان نہیں تھا۔ ٹھیک۔ تو وہ سارا بھیگ گیا، اور میں ننگے پاؤں گاڑی چھوڑ کے بھاگا واپس روزے کی طرف۔ اچھا، اب میں مدینے کی گلیاں تھیں، روزہ شریف کی طرف میرا بھاگنا تھا، ننگے پاؤں تھا، احرام باندھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو رواں تھے، اور بھاگ رہا تھا، اور اپنے آپ کو ایک عجیب سی سرشاری میں فیل کر رہا تھا، اور میں نے خوب اس کو انجوائے کیا۔ اور اس کے بعد جب میں بس میں آ کے بیٹھا تو اب بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچھا، تو اس وقت حاجی منیر صاحب جن سے میں کہتا تھا، تو وہ میرے پاس آئے اور میرے کان میں کہا کہ پیر کامل صاحب اپنا وہ کہتے ہیں جی کہ اپنا پیر صاحب اب اس بارش کو بند کروا دیں۔ تو میں ایک عجیب سی مطلب یہ تھا کہ میری اگر خواہش ہوئی اور میری دعا قبول ہوئی۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ کیوں نہ حاضر اللہ سائیں سے کوئی اقتباس ایسا ہو جو آپ سنائیں، ضرور، کیونکہ میرے بھی وہ نثر زیادہ میں شوق سے پڑھتا سنتا ہوں۔ میں نے بت توڑ ڈالے۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے جی، وہی ساری کائنات کا مالک ہے، منافع اور خسارہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اذان کی تاثیر کانوں میں اس طرح گھل گئی کہ سارے بدن میں اللہ اکبر گونجنے لگا، میرے اندر کبوتر پھڑپھڑانے لگے، اور کائنات مؤذن کی آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور مؤذن کی آواز کے ساتھ آواز ملائی، اور دل ہی دل میں سوچا
ارشد اذان ہو رہی ہے. زندگی بھر اذانوں کی صدائیں کانوں سے ٹکراتی رہیں. کبھی مسجد کا رخ کیا، کبھی نہیں کیا. میرے مالک نے مسجد نبوی میں اس لیے بلوایا تھا کہ تمہیں بھی خبر ہو کہ اذان کیا ہوتی ہے. میں مسجد نبوی کے مؤذن کی آواز سن کر اتنا خاموش ہو گیا کہ میری آنکھیں تک منجمد ہو گئیں. میں کتنا بد نصیب تھا. میرے رب کریم دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر بلاتا، مگر میں دنیا کے ساتھ بہتر تھا، لہروں کے ساتھ کھیلتا تھا، آسائشوں کے نام پر کھلونوں سے جی بہلاتا تھا، مگر میں کتنا خوش قسمت تھا. رب کریم نے مجھے مسجد نبوی میں بلوایا، اپنے حبیب کے دربار میں حاضری نصیب فرمائی، مجھے اپنی خطاؤں، اپنی نادانیوں پر رونے کا موقع دیا. اذان کی صدا جب مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکرا کر ہمارے کانوں تک پہنچتی تو کچھ اور ہی تاثیر ہوتی. سانسیں مٹھاس سے بھر جاتی، روح کسی بیتاب پرندے کی طرح مچلنے لگ جاتی. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح جب مؤذن نے کہا تو زندگی میں پہلی بار نماز اور فلاح کا تصور سمجھ میں آیا. اور ساتھ ہی علامہ اقبال کا یہ شعر میرے وجدان پر طاری ہوا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم لوگوں کے دلوں میں تو بت رہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی انہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کون سے بت؟ دنیاوی ہوس کے بت، جھوٹ کے بت، بہتان کے بت، تکبر کے بت. نہ جانے کتنے بتوں کو سینے میں بسائے ہم بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں. مسجد نبوی کے مؤذن کی آواز کسی ندی کی طرح بہتے بہتے جب میرے کانوں سے سینے میں اتری تو سارے بت ڈوب گئے. میں ساری کائنات سے بے خبر نماز کے لیے ایسے تیار ہوا جیسے دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں. بس رب کریم کے حضور سجدے لوٹانے ہیں، اور سجدے بھی کیسے؟ جیسے زندگی میں کبھی سجدے کیے ہی نہ ہوں. جیسے پہلی بار سجدہ کرنا، پہلی بار محسوس ہوا کہ رب کریم مجھے بالکل میرے سامنے ہے. بیگم اذان کی آواز سن کر فوراً متوجہ ہوئی. دیکھو ارشد یہاں بھی اذان، دیکھو ارشد یہاں بھی اذان میں، یہاں کی اذان میں اور عام اذانوں میں کتنا فرق ہے. میں نے دوران سفر پہلی بار اختلاف رائے کا حق استعمال کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، اذان کا فرق نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہمارے اندر کے موسم بدل گئے ہیں. رب کریم کی رحمتوں کی بارش کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ آلودہ ذہن، آلودہ دل دھل کر بالکل شفاف ہو گئے ہیں. واہ 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 واہ، واقعی یہ ایک منفرد کتاب ہوگی. بہت جلد میرے پاس بھی ہوگی، میں پڑھوں گا تو میں اس پہ بہت اچھا سا انشاءاللہ پورا ایک ویو اس پہ دوں گا پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے دوستوں کو. اچھا صاحب، یہاں جب ہم پہنچ جاتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ تو یہاں سے واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن میں فوراً واپس آ کے آپ کو ٹائم کے مطابق الجھ جاتا ہے نا بندہ، اس طرح کی چیزوں میں ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا. بہت اچھا سا کوئی وہ شعر جو آپ کو بہت پسند ہے وہ سنائیں. میری ایک غزل ہے کہ گزر میرا اس ایک تعویذ پر ہے، واہ، تمہارا عکس ہر چیز پر ہے. جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں، جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں، وہ دنیا پھر میری دہلیز پر ہے. واہ. اور قضا جو عشق پرکھوں سے ہوا تھا، واہ، قضا جو عشق پرکھوں سے ہوا تھا، وہ کفارہ بھی مجھ ناچیز پر ہے. واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ کٹوتی ہو رہی ہے لمحہ لمحہ. واہ 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 واہ. کٹوتی ہو رہی ہے لمحہ لمحہ، تو کیا یہ زندگانی لیز پر ہے. واہ واہ واہ. تجھے مل کر یوں ارشد لگ رہا ہے، یہ دنیا بھی تیری تجویز پر ہے. واہ 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 واہ. گزر میرا اس ایک تعویذ پر ہے. اچھا صاحب، بہت مزہ آ رہا آپ سے بات چیت کرتے ہوئے، لیکن ٹائم جب قلت ہو اور یہ ساری اتنی خوبصورت چیزیں سنیں تو ہم ایک اور ملاقات اپنی رکھیں گے. جس دن کتاب پبلش ہوگی اس دن پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس دن ہم صرف حاضر اللہ سائیں پہ بات کریں گے. اس وقت ناظرین آپ نے ارشد ملک صاحب کی شاعری بھی سنی، ان کی باتیں بھی سنی. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس وقت پروگرام بند کروں، لیکن یہاں پہ پروگرام بند کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم ارشد صاحب کو ایک دفعہ پھر دعوت دیں گے. جس دن یہ کتاب پبلش ہو کے ہمارے ہاتھوں میں آئے گی، ارشد صاحب پھر ہمارے ساتھ ہوں گے، کتاب بھی ہوگی، شاعری بھی ہوگی اور باتیں بھی ہوں گی. اس وقت تک کے لیے ملاقات میں خالد مجید کو دیں اجازت. اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی اور خوبصورت شخصیت کے ساتھ.
اللہ حافظ.